السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ مقافات عمل کے سلسلے کا یہ واقعہ مصنف نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ آج صبح تقریباً 10 بجے یونیورسٹی آف لاہور جاتے ہوئے رائیون روڈ پر میری موٹر سائیکل پھسل گئی، حالانکہ میں حسب معمول آرام سے اور محتاط انداز میں جا رہا تھا۔ میں سڑک پر گر گیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، دونوں ہاتھوں پر ہلکی سی خراشیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر مجھے بچا لیا۔ نہ کوئی سخت چوٹ آئی اور نہ کوئی بڑا زخم آیا اور نہ کوئی فریکچر ہوا۔ شلوار کے دونوں پائنچے اندر کی طرف سے اس طرح خراب ہوئے کہ عام لوگوں کو سرسری نظر سے مٹی اور کیچڑ کے وہ داغ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میں سڑک سے اٹھا، موٹر سائیکل اٹھائی اور اسٹارٹ کی تو وہ چل پڑی۔ میں یونیورسٹی گیا، لیکچر دیا اور واپس آ کر ہاسپٹل سے انجیکشن لگوایا، خراشوں پر معمولی سی ڈریسنگ کروائی اور گھر آ گیا۔ البتہ موٹر سائیکل کی مرمت پر 250 روپے خرچ ہو گئے۔ غور کیا کہ اس پریشانی اور نقصان کا سبب کیا ہو سکتا ہے تو فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ ابھی کل ہی کی بات تو ہے کہ میں نماز عصر کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب مین گیٹ پر کسی نے زور زور سے دستک دینی شروع کی، اور یہ دستک تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہوتی چلی گئی۔ اس میں کوئی وقفہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اتفاق سے اس وقت میرے سوا گھر پر کوئی فرد موجود نہ تھا، یعنی بیگم اور بیٹی درس قرآن کی ایک محفل میں گئی ہوئی تھیں اور دونوں بڑے بیٹے یونیورسٹی میں تھے اور دونوں چھوٹے کھیلنے چلے گئے تھے۔ اچھا، میں نے ڈرائنگ روم کے اندر سے بہت آوازیں دیں کہ تھوڑا انتظار کریں، میں چائے ختم کر لوں تو آتا ہوں، لیکن میری آواز پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی اور دروازہ تھا کہ تسلسل کے ساتھ پیٹا جا رہا تھا۔ اچھا، میں غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اٹھا، چائے وہیں چھوڑی اور باہر آ گیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک 7-8 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور گیٹ کو مسلسل پیٹ رہی ہے۔ یہ بچی ایک غریب عورت کی تھی اور وہ عورت وقتاً فوقتاً ہمارے گھر پر آتی رہتی تھی اور میں حسب توفیق اس کی خدمت کر دیا کرتا تھا، کچھ دے دلا کے۔ آج وہ خود نہیں آئی تھی اور اس کی نمائندگی یہ بچی بڑے اناڑی پن سے اور بڑی بے رحمی سے انجام دے رہی تھی۔ اچھا، میں نے باہر نکل کے جب اس بچی کو اس شوق فضول میں مصروف دیکھا تو مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اسے گالی دی، الو کی پٹھی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری آوازیں تم سن کیوں نہیں رہی تھی؟ اور دروازہ بھلا اس طرح بھی کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ پھر اسے میں نے ایک تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر بری طرح دھتکار کر بھگا دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اچھا، وہ بیچاری حیران و پریشان روتی ہوئی چلی گئی اور دوسرے ہی روز مجھے یہ سزا سنا دی گئی جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے مجھے کسی کڑے امتحان میں مبتلا نہیں کیا اور معاملہ چند خراشوں اور 250 روپے کے جرمانے تک محدود رہا، ورنہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ٹانگ ٹوٹ سکتی تھی، کوئی گاڑی پیچھے سے آ کر مجھے کچل سکتی تھی اور میں ہفتوں مہینوں تک کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر مقید ہو سکتا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے بہت ہلکی سزا سنا دی، ڈانٹ پلائی کہ تم سمجھ بوجھ رکھنے والے عاقل و بالغ آدمی ہو، تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم ایک نادان بچی کی بے عقلی پر اس قدر مغلوب الغضب ہوئے کہ اسے برا بھلا بھی کہا اور اس کی پٹائی بھی کر دی اور میری بے پایاں عنایات اور عفو و درگزر کا خیال نہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہلکی سی سرزنش پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اسے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ آج کا پیغام کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔